11 011 52 999 011 40 52 999 او بامكانك اخي الكريم یہ سؤالك تحت ہمارے سعودی عرب میں اذاعت القرآن الکریم پر اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں. سعودی عرب کی بات کی جا رہی ہے. بہرحال جو کال اوکے کال آئی ہے کسی کی, سعود نام ہے اس کا. میں نے عصر کی نماز پڑھی. 3:15 پر عصر کا وقت ہوتا ہے. ولكن بعدما انتهيت من الصلاة اكتشفت أن الساعة قد ضبطت على مدينة أخرى يبدأ فيها صلاة العصر الساعة 3:11 وكنت مصليا في مدينة الرياض باعتبار هذا الوقت في مدينة أخرى. اوكي. فهل يعتبر صلاتي في الرياض قبل دخول الوقت؟ میں یہ ریاض میں تھے, ریاض کی توقیت پر انہوں نے اپنی گھڑی کے مطابق نماز پڑھ لی. عصر کا وقت 3:30. فإذا كان الوقت قد دخل في مدينة الرياض بناء على الساعة أو بناء على اگر ریاض میں آپ کی گھڑی کے مطابق یا آپ کے فون اسمارٹ فون کے مطابق آپ کو جو انفارمیشن دی گئی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت 3:30 بجے ہے اور آپ نے اگر 3:30 بجے سے پہلے نماز پڑھ لی ہے تو اس کا آپ کو اعادہ کرنا ہوگا. وہ عصر سے پہلے کی نماز ہے. عصر کا وقت ہونے کے بعد آپ کو عصر کی نماز تب پڑھنی چاہیے. ریاض سے عبداللہ کال کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الله يجزاكم خير. أنا سؤالي الله يحفظكم. أنا الولد الوحيد للوالد الله يحفظه كبير في السن يعني عمره فوق 80. میرے والد کی عمر 80 سال. زوجت الوالد ولكن يا الله زوجت المرة الأولى ولا كان فيها يعني ما كانت كويسة الزوجة للوالد. اوكي. فزوجت المرة الثانية ولا زال نفس الشيء, لا تهتم في صحته الله أكبر. أي شيء يخصه يعني جالس كأنه ما هو متزوج يعني. فهل علي إثم لو أقنعت الوالد بأنه يطلقها وأزوج غيرها أو إني 80 سال کی عمر میں اپنے باپ کی دوسری شادی کرائی ہے, وہ اس کی خدمت نہیں کرتی. اب یہ شیخ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں ان کو کہوں کہ اسے چھوڑ دے, میں تیسری کروا دیتا ہوں. آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, آپ نے نیکی کی ہے اپنے والد کی شادی کروا کے 80 سال کی عمر میں. ہاں بالکل بالکل. آپ مجرد باہر سے دیکھ کر اپنے والد کی زندگی کے اوپر کوئی حکم نہ لگائیں, طلاق نہ دلوائیں. البتہ ممکن ہے کہ وہ خوش ہوں. احسن علیکم شیخنا بارک اللہ فیکم. معنا من قسم ابو عبد العزيز. قسیم سے ابو عبد العزیز. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ اعتمرت أنا في أول شهر 11 وكان معي الولد عمره 11 أو 12 سنة وناسي أعزك الله السروال القصير تحت الإحرام. بچے نے الأمر سهل, ليس في شيء ما دام أنه تركه تحت الإحرام نسيانا فلا يضر. شیخ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھول سے اس نے انڈر ویئر یا شلوار پہن کر وہ بھول گیا 11 سال کا بچہ احرام پہ, تو کوئی حرج نہیں, اس پر کوئی دم نہیں ہے. مساک اللہ بالخیر. یہ گڈ ایوننگ سعودی عرب میں ایسے بولتے ہیں, گڈ ایوننگ. 3 سوال ہیں بھائی کے. ركعات واكثر بعض الائمه قد يطيل في الركعه الثالثه
نعم فهل يصح في هذه بہت سے ائمہ تیسری رکعت میں سورة من القرآن؟ رکعت کو طویل کر دیتے ہیں. الأصل أن تكون الركعة الثالثة في الثلاثية والثالثة والرابعة في الرباعية كالعصر والظهر والعشاء أقصر من الركعتين اصل یہ ہے کہ آپ کی تیسری اور چوتھی رکعت پہلی اور دوسری سے چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار بڑی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. يقرأ في الثالثة في الثلاثية وفي الثالثة والرابعة في الرباعية يقرأ احیاناً کبھی کبھار آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. السؤال الثاني الله يحييك، دوسرا سوال، بعض الجماعات احيانا عندما افوت صلاه جماعه وادخل مع جماعه ثانيه واقوم لأؤدي بعض الركعات الفائته، يدخل معي بعض المصلين ويصلي معي، فهل يصح اني اجهر بالصلاه؟ لا مانع، بل ينبغي أن يكون هذا يعني تنوي الإمامة. الأهم أن تنوي الإمامة وترفع صوتك بالتكبيرات، وإن كانت الصلاة جهرية وقد أدركوا مع ركعة من الركعات الجهرية ترفع صوتك فيها بالقراءة. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر نماز پڑھ لی ہے اور آپ نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے آپ کو پیچھے سے جوائن کر لیا ہے، امام آپ کو بنا لیا ہے، تو کیا آپ زور سے قرات کریں گے؟ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ہاں، آپ کو زور سے اصولی طور پر، چونکہ آپ کو انہوں نے اپنا امام بنا کر کھڑا کیا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی آواز میں بلندی لے کر آئیں. أن يفتح باب رزق وييسر لك أمورا أخرى فلا مانع، فضل الله واسع. فضل اللہ، یہ میں نے نہیں سنا. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أوكي. أبو عمر. يا مرحبا، كيف حالك استاذ فضيل؟ هيا الله يرضى عنك، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله حیاک اللہ، کیف حالک؟ عندي سؤالين يا شيخ الله يجزاك خير. دو سوال ہیں. السؤال الاول، في واحد زوجته يا شيخ عليها تقريبا 70 يوم صيام، هي لما تكون حامل تفطر كل الشهر، شهر رمضان كله تفطر، مع ايام ثانيه مع العذر الشرعي تمرض تقريبا 70 يوم يا شيخ تقريبا.